بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، ہم اپنے چینل طریق اسلام کے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری اس سیریل اس امیزنگ ایونٹس میں قسط نمبر 68 آج ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں تیسری صلیبی جنگ اور صلاح الدین ایوبی کے آخری ایام کو بیان کیا جائے گا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، یروشلم کی آزادی محض ایک شہر پر قبضہ نہیں تھا، یہ اس خواب کی تکمیل تھی جو تقریباً 9 دہائیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسلام کے بینرز ایک بار پھر مقدس شہر کے اوپر بلند ہوئے، بے شمار مومنین شکرانے کے ساتھ رو پڑے۔ فتح کا جشن تکبر کے ساتھ نہیں منایا گیا، اور نہ ہی اس پر انتقام کا نشان تھا۔ اس کے بجائے شہر نے ایک ایسا منظر دیکھا جو 1099 کے واقعات کے بالکل برعکس تھا، جب صلیبی خونریزی اور تباہی کے درمیان یروشلم میں داخل ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی چاہتے تھے کہ دنیا نفرت کی فتح اور ایمان کی رہنمائی میں فتح کے درمیان فرق کو دیکھے۔ جیسا کہ 2 اکتوبر سن 1187 کو مسلم افواج پرامن طریقے سے یروشلم میں داخل ہوئی، بیت المقدس کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی پہلی تشویش میں سے ایک مسجد اقصی کی حالت تھی۔ 88 سال تک یہ مقدس مقام صلیبیوں کے قبضے میں رہا۔ مبارک کمپلیکس بیت المقدس کے کچھ حصوں کو تبدیل کر دیا گیا، اسلامی علامات کو ہٹا دیا گیا تھا، اور عیسائی فوجی احکامات سے منسلک ڈھانچے نے مقدس مقام کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ کئی نسلوں سے مسلمانوں نے اس دن کے لیے دعا کی تھی جب اقصی ایک بار پھر اذان کی آواز سنیں گی۔ مسجد اقصی جب صلاح الدین ایوبی حرم میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ آنے والوں میں سے بہت سے جذبات پر غالب آ گئے۔ انہی کے سامنے اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک کھڑا تھا جو رات کے سفر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے جڑا ہوا تھا۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور وہ سرزمین تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے عطا کیا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ پورے کمپلیکس مسجد اقصی کو صاف کر کے بحال کیا جائے۔ اس تاریخی کام میں علماء، فقہ اور کارکنان اور عام مومنین نے ساتھ دیا۔ تاریخی بیانات میں بتایا گیا کہ صلاح الدین ایوبی نے خود صفائی کی کوشش کی اور اس میں حصہ لیا۔ وہ اس طرح کے کام کو حکمرانوں کی حیثیت سے اپنے عہدے سے نیچے نہیں سمجھتے تھے، اس کی بجائے اس نے اسے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز سمجھا تھا۔ تیاری کے دنوں کے بعد جب حرم کو پاک اور بحال کیا گیا تھا، صلیبی حکمرانی کے دوران جو صلیب اور علامتیں رکھی گئی تھیں وہ احترام کے ساتھ ہٹا دی گئیں۔ فرش، دیواریں اور صحن صاف کیے گئے۔ مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے دمشق اور دیگر شہروں سے قیمتی سامان لایا گیا۔ مقدس حرم کے وقار کو بحال کرنے کے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ پھر اسلامی تاریخ کی انتہائی جذباتی لمحہ آیا۔ 88 سال کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر مسجد اقصی سے اذان نشر ہوئی، اذان دی گئی۔ جیسے ہی مؤذن نے پوری آواز یروشلم میں گونجی، بہت سے مسلمان اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ کچھ سجدے میں گر گئے، دوسروں نے دعا میں ہاتھ اٹھائے۔ ایک پوری نسل کے لیے یہ لمحہ ناممکن لگ رہا تھا۔ اس کے باوجود اب ایک بار پھر اللہ اکبر کے الفاظ نے یروشلم کے اوپر ہوا بھر دی تھی۔ آواز محض دعا کا اعلان نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ ایمان، صبر اور استقامت کے یہ مایوسی پر فتح حاصل کر لیا۔ آزادی کے بعد پہلا جمعہ ایک تاریخی اجتماع بن گیا تھا۔ اس موقع کو دیکھنے کے لیے مسلمانوں نے مختلف علاقوں سے سفر کیا۔ علماء کرام نے خطبہ دیا جس میں فتح کی اہمیت بیان کی گئی، اور لوگوں کو یاد دلایا گیا کہ ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ شہر بھر میں فخر کے بجائے شکر گزاری تھی۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ ایک ایسے لمحے کو مشاہدہ کر رہے ہیں جیسے آنے والی نسلیں صدیوں تک یاد رکھیں گی۔ پھر بھی شاید آزادی کا سب سے قابل ذکر پہلو شکست خوردہ آبادی کے ساتھ سلوک تھا۔ یروشلم کے اندر رہنے والے بہت سے عیسائیوں
کو انتقامی کارروائی کی توقع تھی۔ انہوں نے سن 1099 میں اپنے پیش رو کے اقتدامات کو یاد کیا اور خدشہ ظاہر کیا کہ اب ان پر بھی ایسی ہی ہولناکیاں نازل ہوں گی۔ اس کے بجائے انہیں بالکل مختلف چیز کا سامنا کرنا پڑا۔ صلاح الدین ایوبی نے انتقام پر رحم کا انتخاب کیا۔ مذاکرات نے پہلے ہی شہر کے پرامن ہتھیار ڈالنے کے لیے شرائط طے کی تھی۔ مردوں کو تاوان کی ادائیگی کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کرنے کی اجازت تھی۔ خواتین اور بچوں کو کم رقم دی گئی۔ خاندانوں کو اپنے سامان کے ساتھ جانے اور اسائیوں کو زیر کنٹرول علاقوں میں محفوظ طریقوں سے سفر کرنے کی اجازت تھی۔ اندھا دھند قتل و غارت نہیں ہوئی، کوئی اجتماعی پھانسی نہیں ہوئی تھی۔ انتقام کے ایسے کوئی مناظر نہیں تھے جو اکثر قرون وسطی کی جنگ کے ساتھ ہوتے تھے۔ مسیحی آبادی میں سے بہت سے ایسے غریب تھے جو مطلوبہ فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اور اس کے کمانڈروں نے غیر معمولی اقدامات کیے۔ بڑی تعداد میں قیدیوں کو بغیر معاوضے کے رہا کر دیا گیا۔ امیر مسلم حکام نے دوسروں کی آزادی کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے وسائل سے حصہ لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بھائی عادل نے 1000 قیدیوں کو رہا کرنے کی اجازت کی درخواست کی اور سلطان نے فوراً رضامندی ظاہر کی۔ ان گنت خاندانوں کو جو غلامی کے بجائے رحم کی توقع رکھتے تھے۔ تاریخی ذرائع پورے یروشلم میں جذباتی مناظر کو بیان کرتے ہیں۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں سے علیحدگی کا خوف رکھتے تھے خود کو دوبارہ مل گئیں۔ عمر سیدھا مردوں کو جو قید کی توقع رکھتے تھے آزادی دے گی۔ بہت سے مسیح ان کی فیاضی سے حیران رہ گئے۔ کچھ نے کھلے عام اعتراف کیا کہ انہیں سخت سلوک کی توقع تھی، لیکن اس کے بجائے ہمدردی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مشہور اکاؤنٹ میں عیسائی خواتین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچی اور لاپتہ رشتہ داروں کے بارے میں معلومات کی درخواست کی۔ سلطان نے انہیں برطرف کرنے کی بجائے غور سے سنا اور تحقیقات کا حکم دیا۔ جب ممکن ہوا خاندانوں کو دوبارہ ملایا گیا، دوسروں کو ان کے سفر کے لیے مالی امداد اور سامان فراہم کیا گیا۔ یہ کارروائی سیاسی حساب کتاب نہیں تھی، وہ اسلامی اخلاقیات کے بارے میں صلاح الدین ایوبی کی سمجھ اور انصاف کے لیے اس کے عزم کی عکاسی کرتی۔ آزادی کی خبر اسلامی اور عیسائی دونوں دنیا میں تیزی سے پھیل گئی تھی۔ مسلمانوں کی سرزمین میں جشن منانے لگے تھے۔ نمازیوں سے بھری مساجد شکرانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ شاعروں نے فتح کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی آیات لکھی۔ اسکالر نے اس تقریب کو اسلام کی ابتدائی نسلوں کے بعد سب سے بڑی کامیابی قرار دیا۔ بہت سے مسلمانوں کے لیے یروشلم کی آزادی نے یہ ثابت کیا کہ اتحاد اور مخلصانہ ایمان انتہائی مشکل چیلنجوں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ تاہم یورپ میں رد عمل بہت مختلف تھا۔ یروشلم کے زوال نے عیسائی سلطنتوں کو جھٹکا دیا۔ اس شہر کی مذہبی اہمیت بہت زیادہ تھی اور اس کے نقصان نے غم اور غصے کی لہر کو جنم دیا۔ چرچ کے رہنماؤں نے ایک نئی صلیبی جنگ کا مطالبہ کیا۔ بادشاہوں اور رئیسوں نے فوجیں تیار کرنا شروع کر دی۔ پورے یورپ میں عیسائیوں کو مقدس سرزمین پر دوبارہ دعویٰ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خطبات دیے گئے۔ چرچوں میں کال کا جواب دینے والوں میں قرون وسطی کے یورپ کے سب سے مشہور حکمرانوں میں سے ایک انگلینڈ کا رچرڈ اول، جو رچرڈ دی لائن ہارٹ کے نام سے مشہور تھا۔ وہ ایک ماہر جنگجو، تجربہ کار کمانڈر اور ذاتی جرأت کے لیے مشہور حکمران تھا۔ دوسرے یورپی بادشاہوں کے ساتھ مل کر اس نے شروع کیا جو تیسری صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہوا۔ تیسری صلیبی جنگ کی آمد نے ارض مقدس کی جدوجہد میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ بڑے پیمانے پر فوجیں بحیرہ روم کو عبور کر گئیں۔ پورے علاقے میں لڑائیاں ہوئیں، قلعوں نے ہاتھ بدلے، شہروں کو محاصرے کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر بھی تنازع کی شدت کے باوجود صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ کے درمیان آہستہ آہستہ ایک منفرد رشتہ قائم ہوا۔ اگرچہ سب سے زیادہ معتبر تاریخی رپورٹس کے مطابق وہ کبھی آمنے سامنے نہیں ملے، لیکن دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے لیے گہرا احترام پیدا کیا۔ رچرڈ نے صلاح الدین ایوبی کی عزت اور سخاوت کی تعریف کی۔ صلاح الدین ایوبی رچرڈ کی ہمت اور فوجی مہارت کا احترام کرتا تھا۔ ان کی دشمنی قرون وسطی کی تاریخ میں بہادری کی سب سے مشہور مثالوں میں سے ایک بن گئی۔ متحد کہانیوں میں
اس باہمی احترام کو واضح کرتی ہے۔ ایک مہم کے دوران رچرڈ بیمار ہو گیا اور اس کی حالت سن کر صلاح الدین ایوبی نے طبیب اور تازہ پاری اس کی مدد کے لیے بھیجی۔ ایک اور موقع پر جب رچرڈ کا گھوڑا جنگ کے دوران مارا گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اس کے بدلے گھوڑے بھیجے تاکہ اس کے مخالف کو نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح کے اقدام اس دور میں غیر معمولی تھے جب جنگ اکثر بے شانہ اور ناقابل معافی ہوا کرتے تھے۔ یہ تنازعات کئی سال تک جاری رہا۔ اگرچہ رچرڈ نے اہم فوجی کامیابیاں حاصل کی لیکن وہ یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کی دفاعی حکمت عملی مسلم افواج کے عزم کے ساتھ مل کر صلیبیوں کو ان کے حتمی مقصد کو حاصل کرنے سے روکتی تھی۔ بالآخر دونوں فریقوں نے تسلیم کر لیا کہ طویل جنگ سے بہت کم فائدہ ہوگا۔ مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت عیسائی زائرین کو شہر پر مسلمانوں کا کنٹرول برقرار رکھتے ہوئے یروشلم تک رسائی کی اجازت دے دی گئی۔ اس تصفیہ نے صلاح الدین ایوبی کی امن کے لیے عمیدگی ظاہر کی، جبکہ اس انصاف اور استحکام کی خدمت کی۔ اس کے مقصد کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں تھا، اس کا مقصد مسلمانوں کی زمینوں کا تحفظ اور مقدس مقامات کا تحفظ تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے عظیم سلطان نے آہستہ آہستہ اپنی توجہ انتظامیہ، علمی اور مذہبی اصلاحات کی طرف موڑ دی۔ اس نے اپنے تمام علاقوں میں تعلیمی اداروں، مساجد اور خیراتی منصوبوں کی حمایت کی جاری رکھی۔ اس کے درباروں میں علماء کی حوصلہ افزائی ہوئی، طلباء نے ان کی سرپرستی میں مستفید ہوتے تھے۔ وہی حکمرانوں نے جس میں میدان جنگ میں فوجوں کی قیادت کی تھی اپنے لوگوں میں علم اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یکساں توجہ دی۔ مصر، شام اور آس پاس کے علاقوں میں پھیلی ہوئی وسیع زمین پر حکمرانی کے باوجود صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی اسراف کی زندگی نہیں گزاری۔ وہ دولت کو ذاتی ملکیت کی بجائے امانت کے طور پر دیکھتے تھے۔ اس کی آمدنی کا بڑا حصہ عوامی کاموں، خیراتی کاموں اور فوجی ضروریات میں خرچ ہوتا تھا۔ وہ شاذ و نادر ہی ذاتی دولت جمع کرنا تھا، اکثر ضرورت مندوں میں طوائف تقسیم کیا کرتا تھا۔ برسوں کی قیادت، فوجی مہمات اور عوامی خدمات نے آہستہ آہستہ اس کی صحت کو متاثر کیا۔ سن 1193 کے ابتدائی مہینوں تک اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے قریبی لوگوں نے بڑھتی ہوئی کمزوری کو دیکھا، ڈاکٹروں نے علاج کی کوشش کی، لیکن اس کی بیماری بدستور خراب ہوتی گئی۔ ان مشکل دنوں میں بھی وہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود اور مسلم دنیا کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہے۔ جب یہ خبر پھیلی کہ صلاح الدین ایوبی شدید بیمار ہے تو اس کے زیر اقتدار شہروں میں غم چھا گیا۔ لوگ ان کے صحت یابی کے لیے مساجد اور گھروں میں جمع ہوئے۔ علماء، سپاہیوں اور تاجروں اور عام شہریوں سب نے تسلیم کیا کہ وہ اپنے زمانے کے عظیم ترین لیڈروں میں سے ایک کے لیے آخری ایام کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ 4 مارچ 1193 کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا دمشق میں انتقال ہوا۔ ان کی عمر 55 برس تھی۔ ان کی موت کی خبر پوری اسلامی دنیا اور اس کے بہت تیزی سے پھیل گئی۔ بہت سے لوگ کھل کر روئے۔ دوسروں نے یہ یقین کرنے کے لیے جدوجہد کی کہ یروشلم کا عظیم آزاد کرنے والا چلا گیا ہے۔ شاید سب سے زیادہ قابل ذکر تفصیل اس وقت سامنے آئی جب اس کے ذاتی املاک کا جائزہ لیا گیا۔ وسیع خطوں پر پھیلی ایک سلطنت پر حکومت کرنے والے کے باوجود اس نے بہت کم دولت چھوڑی۔ تاریخی بیانات میں بتایا گیا کہ ان کے ذاتی سامان میں صرف تھوڑی سی رقم باقی تھی۔ جس حکمران نے فوجوں کی کمانڈ کی، قوموں پر حکومت کی اور یروشلم کو آزاد کرایا، اس کے پاس اپنی پوری زندگی میں موجود خزانے کے مقابلے میں تقریباً کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا جنازہ اس عاجزی کے ساتھ عکاسی کرتا تھا جس کے اس کے کردار کی تعریف کی تھا۔ ضرورت سے زیادہ عیش اور آرام کی کوئی نمائش نہیں تھی، تقسیم کرنے کے لیے کوئی وسیع ذاتی قسمت نہیں تھی۔ اس کے بجائے ایمان، انصاف، جرت اور خدمت پر قائم ایک شرف باقی رہی اور وہ خزانے تھے اسے زندہ رکھتے تھے۔ آج اپنے وفات کے 8 صدیوں بعد صلاح الدین ایوبی دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ مسلمان انہیں یروشلم کو آزاد کرانے والے اور اتحاد کی علامت کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ مورخین اس کی قیادت اور فوجی ذہانت کا مطالعہ کرتے ہیں۔
یہاں تک کہ بہت سے مغربی مصنفین نے بھی ان کی انصاف پسند کا اعتراف کیا ہے۔ اس کی کہانی سبق یاد سکھاتی ہے جو ہر نسل میں متعلقہ رہتے ہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی قیادت طاقت کی بجائے خدمت پر مبنی ہے۔ یروشلم کی آزادی محض ایک آدمی کی فتح نہیں تھی، یہ ایمان، قربانی، عزم اور اللہ تعالیٰ پر توقع کا نتیجہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی وہ آلہ بن گیا جس کے ذریعے وہ فتح حاصل ہوئی۔ ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عظیم ترین لیڈروں کو ان سرزمینوں کی وجہ سے نہیں جو فتح کرتے ہیں، بلکہ ان اصولوں کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں جنہیں وہ برقرار رکھتے ہیں۔ اور ان کے انتقال کی صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا نام تاریخ اسلام میں عدل، انصاف، جرأت، عاجزی اور قیادت کی روشن ترین مثالوں میں سے ایک کے طور پر روشن۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔